بڑی سٹوری آج کی سپریم کورٹ کی ہدایت پر فرینڈ آف کورٹ کی طور پر سلمان صفدر صاحب جو عمران خان کے ہیں تو وکیل، لیکن اس مرتبہ انہوں نے ملاقات کی عمران خان کے ساتھ، طویل ملاقات کی کورٹ کی ہدایت پر، جس کے اوپر رپورٹ کل جمع ہوگی اور پرسوں اس رپورٹ کے بارے میں ہماری جانکاری ہوگی کہ رپورٹ میں لکھا کیا ہوا ہے۔ آج بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقات بھی جیل کے اندر ہوگی، تو ملاقات کا مدعا ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن کیا ستم ظریفی ہے کہ جیل کی ملاقات کے اندر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو انٹروین کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ معاملات دیکھیں کہاں پر کھڑے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پینلسٹ کا تعارف میں 1 منٹ میں کروا دیتا ہوں، جو اس سے بھی برابر کی بڑی سٹوری ہے اور جس کے اندر لوور مڈل کلاس سلائٹلی اپر مڈل کلاس کی تباہی آپ کو نظر آتی ہے، وہ ہے سولر پینل کے اوپر نئی پالیسی کا اجرا۔ آج اویس خان لغاری صاحب نے اس کا بڑا دفاع کیا ہے، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس نظام کے اندر اب کوئی روح رہ نہیں گئی، یہ صرف ہم جیسے لوگوں کے کچوکے لگانے کے لیے بن گیا ہے۔ یہ جو پالیسی ہے، جو تھوڑا سا ایڈوانٹیج سولر پینل والوں کو تھا، مکمل طور پر حکومت نے اپنی جیب میں ڈالنے کا بندوبست کیا۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ میں جوائن کریں گے پروگرام کے ایک اور حصے میں۔ کچھ اور باتیں بھی ہیں، گندی باتیں، یہ لفظ میں نے نہیں استعمال کیا، یہ چندانہ گلزار صاحبہ نے ایک سینئر صحافی کے بارے میں کہا اور بڑی تلخ کلامی ہوئی۔ اب وہ پتہ نہیں کیا گندی باتیں ہیں کیا نہیں ہیں، یہ ہم ویڈیو آپ کو دکھائیں گے۔ اور سلمان اکرم راجہ کی ہدایتیں جاری ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر 25 کروڑ عوام اپنی گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کریں تو یہ نظام دھڑام سے گر بھی جائے گا۔ اس کے اوپر سوشل میڈیا پر بحث ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ آئیں مین سٹوری کی طرف۔ ہمارے پاس بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب موجود ہیں مسلم لیگ نواز کی طرف سے، آپ کا بہت شکریہ جی۔ تیمور سلیم جھگڑا صاحب تحریک انصاف کی طرف سے کافی عرصے کے بعد اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، آپ کا جی بہت شکریہ۔ ہمارے پاس اسد اللہ خان صاحب صحافی تجزیہ کار اور اینکر، آپ کا بھی شکریہ۔ اور عامر الیاس رانا سینئر صحافی تجزیہ کار ایکسپریس نیوز کی طرف سے، آپ کا بھی بہت شکریہ جی۔ تو ذرا ہم جیسے بات کر رہے تھے ویسے کر لیتے ہیں۔ خوش ہیں آج تو آپ، ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی کیا؟ دیکھیں میرے خیال میں جو عمران خان کے رائٹس ہیں ایز اے پرزنر، وی آر ویری فار فرام ڈوئنگ جسٹس اوور دیئر۔ ملاقات ہوئی، کم از کم یہ پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کی صحت کیسی ہے فرسٹ ہینڈ، ٹھیک ہے، بٹ دس از اے ویری لو اسٹینڈرڈ۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک فرینڈ آف کورٹ کے ذریعے 3 گھنٹے کے ملاقات، آپ کہہ رہے ہیں لو اسٹینڈرڈ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے امیکس کورے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی خاص انٹرونشن پہ جائیں، اس پہ خوشی منائیں، یہ بڑا لو بار ہے جسٹس کا۔ کس کو ہم کنوکٹ کریں گے؟ عمر ایوب، شبلی فراز، وہ جو خواتین ساتھ کنوکٹ ہوئی ہیں لے لیں۔ یہ ہم نے اپنے سٹینڈرڈز آف جسٹس بڑے لو کر دیے۔ اگر یہ چیزیں ذرا نارمل آ جائیں تو شاید آگے جانے کا راستہ تھوڑا آرام سے جو ہے۔ فیر انف۔ عمران خان کے رائٹس کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو انٹروین کرنا پڑا، یہ بڑی بات ہے ویسے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے میرا اور آپ کا تو ایک مستقل نقطہ نظر رہا ہے اسی پلیٹ فارم پہ کہ خان صاحب کی جو قانون کے اندر حقوق ہیں ملاقات کے وہ ملنے چاہیے، بالکل ٹھیک، اور جو قانون کے علاوہ ان کو دیے گئے ہیں وہ واپس لینے چاہیے۔ میں تو بڑے اچھے سے کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملاقات ہو گئی، اچھا ہے۔ جو حکومت کی طرف سے کچھ عرصہ پہلے اناؤنس ہوا، خان صاحب نے وہ جیل کے باہر جو ہے پریس کلب بنایا ہوا تھا، وہ باہر نکل کے اندر سے میسیج لے کے وہ جو گالم گلوچ ہوتی تھی، پاکستان کی فارن پالیسی کے خلاف باتیں ہوتی تھیں، ججوں کو گالیاں نکالتے تھے، وہ تو ریکارڈڈ ہیں۔ اس کے بعد تو پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے بھی پروگرام میں ایک دفعہ سیکشن پڑھ کے سنایا جی، میں جیل مینول کے سیکشن۔ ہاں بالکل یہی ہے، ملاقات ہفتے میں 1 دن ہے، ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی اس کے ضابطے توڑتا ہے تو اس کو غیر معمولی فیصلہ ہے آپ کے خیال میں؟ باقی بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں تو صاحب زیر سنا ہی ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ وکیل خود امائکس نہیں ہوتے عام طور پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وکیل امائکس گیا ہے، آئی ڈونٹ نو کس چیز کے لیے، کیا پٹیشن کیا تھی، کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس عملاً نہیں دستوراً سو موٹو کے پاور لیے جا چکے ہیں، تو نہیں اختیار کر سکتے اپنے تئیں۔ ہاں وکیل کو ملنے کا حق ہے، سنا تو ہے کہ شاید یہ اس کیس میں وکیل بھی نہیں ہے ایک، اور دوسرا ہے کہ اگر وہ جیل کی کنڈیشن دیکھنے گئے ہیں ملاقات، میرا اپنا خیال یہ ہے ایز اے طالب علم آف قانون کہ یہ سپریم کورٹ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ سکتی، لیکن اگر انہوں نے کیا ہے اور رستہ نکالا ہے تو ٹھیک، نہیں میں اس کی تعریف کروں گا۔ ٹھیک، ایک فکرہ اور بھی کہہ لوں، ٹھیک، یہ وہی سپریم کورٹ ہے نا جس کو گالی نکالتے تھے،
تو دیکھو کورٹ تو کام کر رہی اگر ہے. اس میں تعطل آ گیا 24 گھنٹے کے میں لیے اس کے حق میں ہوں, میں نے ٹھیک تعریف کیا, اچھا ہے, میں کہتا ہوں کل اور بھی ہو ایسا. ٹھیک, جج صاحبان کو بڑی مشکل ہے. عامر صاحب یہ رستہ نکالا درمیان کا کچھ؟ میں دیکھ رہا تھا 24 اگست 2023 کے حکم نامے کے حوالے سے, یعنی جب وہ اٹک جیل میں تھے نا, 5 اگست کو شاید اریسٹ ہوئے تھے نا, تو یہ اس کے بعد ایک رپورٹ آئی تھی. اب یہ رپورٹ کیا آئے گی مجھے نہیں پتا, یہ نہ ہو کہ کھابے چل رہے ہوں پھر اس رپورٹ میں کہ خان صاحب یہ کھا رہے ہیں دیسی مرغ, تتر بٹیر, مٹن, دیسی گھی, تو کھا رہے ہیں, اس میں حیرانی نہیں, تو یہ رپورٹ ان کے وکیل دیں گے نا. بیسیکلی امائکس کے طور پہ گئے ہیں, لیکن 200-250 کیسوں میں وہ کہتے ہیں میں وکیل ہوں. تو 3 گھنٹے میں ان کی ملاقات بھی ہوئی. ظاہر ہے وہ ان کو کہا ہے حالت زار بتائیں, ٹھیک ہے, خان صاحب کی وہ حالت زار وہ دیکھ کے آئیں گے. یہ جو بار بار پروپیگنڈا دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں, اور دونوں میں ایکسٹریم مبالغہ میں نظر آتا ہے. 6 کمرے دیے ہوئے ہیں, مالشے دیے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا, دوسرے کہتے ہیں کہ ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, پانی گدلا ملتا ہے. ایک بات تو طلعت صاحب کہہ دی نا کہ صحت ٹھیک ہے, الحمدللہ ایک اچھی بات ہے کہ حکومت کا ایک قیدی ہے اور وہ سیاسی آدمی ہے, اور اس کی ہیلتھ کے بارے میں جب 2 دسمبر کو ان کی بہن ملی تھی تب بھی ایک اچھی رپورٹ آئی تھی. اور اب چونکہ آنکھ کے ایک پروسیجر کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد ان کا وکیل مل رہا ہے, پروسیجر سے پہلے بھی جو تھا وہ ختم ہوتا ہوا. مطلب یہ اب میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ رپورٹ جب آئے گی ہمیں پتہ لگے گا. لیکن یہ بات بڑی ضروری تھی کہ یہ روکا کیوں گیا تھا. عمران خان کی جو بیرسٹر صاحب بات کر رہے ہیں نا, یہ بات تو گورنمنٹ کو خود اون کرنی چاہیے نا. ڈی جی ایس پی آر نے تو کہا تھا نا کہ جب آپ فوج اور عوام میں دراڑ ڈالیں گے تو یہ سیاست نہیں ہونے. ابھی روکنے پہ آتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے, بٹ کم بیک انٹو دس. تو یہ آپ کو کوئی درمیان کا رستہ نظر آتا ہے, وہ نظر آتا ہے کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے؟ ابھی آئی ایم شیور تیمور صاحب اس کے اوپر بات کریں گے. جو بنیادی سوال ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان کے ساتھ جب تک ملاقات نہیں کروائیں گے تب تک معاملہ طے نہیں ہوا. اب ملاقات ہے بھی, لیکن وہ ملاقات نہیں ہے جس کی تلاش ہے, جس کے لیے سیاسی ہدایت نامہ جاری ہو. تو یہ ایک بڑا ہی ٹائٹ قسم کا کوریڈور بنایا ہے. یہ وہ ملاقات نہیں ہے, باوجود اس کے فیملی مطمئن دکھائی دیتی ہے. طلعت صاحب اس کی جو پوری اس ایگزیکیوشن کی جو بنت ہے وہ مجھے تو بڑی دلچسپ لگتی ہے. سلمان صفدر صاحب کو عدالت آنا نہیں تھا مگر وہ آئے. سلمان صفدر صاحب کو امائکس مقرر کیا گیا, وہ گئے اور طویل ملاقات ہوئی. اور جب وہ گئے تو دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا ان کے لیے. وہ وہاں پہنچے, طویل ملاقات ہوئی. اس طویل ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات نہیں کی. اس ملاقات کے بعد علیمہ خان صاحبان ان کی گاڑی میں بیٹھ گئیں, انہوں نے ان سے بریفنگ لی, باہر آ کے کہا کہ مجھے کچھ نہیں بتایا گیا, اور انہوں نے بھی میڈیا سے بات نہیں کی. تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا اور ملا کے دیکھیں, آپ تھوڑا سا اور ملا کے دیکھیں تو اچھے بچے 2 دن پہلے بھی بنے تھے. یعنی 8 فروری کو محمود عتیقی صاحب نے ایک کال دے رکھی تھی احتجاج کی, اور وہ کال اس کو جان بوجھ کر دانستہ طور پر اتنا لو پروفائل کیا گیا کہ اس سے کوئی خرابی پیدا نہ ہو. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو محمود عتیقی صاحب نے پابند کیا, ڈانٹ پہ آ کر کہا کہ خبردار کسی نے اگر سڑک بند کی پھر مجھے نہ کہنا کہ معاملات خراب ہو گئے. یہ آپ کی خبر ایکسکلوسیو میں دیکھ رہا تھا جی, آپ نے خبر دی ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ کیا. تو آپ لب لباب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پس پردہ مجھے لگتا ہے کچھ چیزیں ہو تو پس پردہ کی بات بتائے نا, تو بنیادی طور پہ رستے نکالے جا رہے ہیں. رستے ٹیڑھے میڑھے ہوں گے, تنگ ہوں گے, مشکل ہوں گے, ماورائے آئین ہوں گے, لیکن رستے نکالے جا رہے ہیں. اٹس اے گڈ تھنگ. نہیں, آئی وش کہ ماورائے آئین کوئی بھی نہ ہو. اگر ہم یہ ایک سی چیز سیکھ جائیں نا کہ یا تو آئین نہ ہو یا جو آئین پہ لکھا ہے کہ اس کو فالو کریں. اور یہ تیمور جھگڑا پی ٹی آئی ایکس ایم پی ایم منسٹر نہیں کہہ رہا, یہ ایک سٹیزن آف پاکستان کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ ہو ہمارے 99 نہیں 101% مسئلے حل ہو جائیں گے. دیکھیں نا کہ لیکن جب کنڈی پھنس جاتی ہے تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی اور طریقہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے. اب کنڈی پھنسی ہوئی ہے. نہیں, آئی ایگری, لیکن آئی ایگری, اور ہم نے اوور آل جتنی فلیکسیبلٹی دکھا سکتے ہیں دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں, پی ٹی آئی میں کیوس بھی بڑا ہے. جب آپ ایک پارٹی میں جو ہے وہ اتنا انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے تو دیٹ کیوس از اے نیچرل فینومین. ٹھیک ہے, ہم اس طرف نہیں جاتے, آپ کو اندرونی معاملہ ہے, لیکن اس پہ ایگری کرتے ہیں اندرونی معاملہ ہے. لیکن مجھے اس دن ہنسی آئی کہ ایک ٹی وی شو پہ پی ٹی آئی کا ایک ممبر, ایک فارمر ممبر اور ہوسٹ کہہ رہے تھے کہ مجھے پی ٹی آئی کے دوسرے ویو کا کوئی ممبر آنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو حالانکہ دس از اے پارٹی جو کہ پارلیمنٹ ریکگنائز بھی نہیں کرتی, الیکشن کمیشن ریکگنائز بھی نہیں کرتی, جس کے بانی عمران خان کی آواز جو ہے اس پہ مختلف قسم کے بینز لگے ہوئے ہیں, ملاقاتوں پہ بینز لگے ہوئے ہیں. لیکن آپ کے کولیگز جو ہیں وہ یہ گوارا سمجھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ 4 پی ٹی آئی. میں اپنے کولیگز کے کاموں کا وزن نہیں اٹھاتا, میرے کندھے بڑے ناتواں ہیں, تو لہذا میں واپس اس کے اوپر آتا ہوں. آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ
اگر راستہ نکل رہا ہے تو اندر خانے کو پھر بات ہوئی ہوگی نا, یہ سارا بنت ایسے تو نہیں آئی تھی جس کا تذکرہ. میں نے 2-3 لوگوں سے پوچھا سلمان صفدر صاحب کے کیا میسیجز ہیں. انہوں نے شاید علیمہ خان صاحبہ کو کچھ بتایا ہو, بیکاز دیٹ از بلیویبل. پارٹی میں انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا, اور میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کیوں نہیں بتایا. اف آئی ور دیئر میں بھی یہی کرتا, کیونکہ جو اف یو لائک ٹرنی میں لفظ استعمال کرتا ہوں نا ملاقاتوں کے ساتھ ہو رہی ہے, تو اس پہ پھر یہ ضرور ہوتا کہ the last thing I would want to do if I were in Salman Safdar's place was کہ میں جاؤں اور پھر حکومت فنگر پوائنٹنگ کرے کہ یہ نہیں کیا. ایک چیز دیکھیں, لیٹس ناٹ بی انفیئر. جو 2 چیزیں جو حکومت جسٹیفائی کرتی ہے نہیں کر سکتی. حکومت نے کبھی عمران خان سے ملاقات نہ دینے کی ریزن نہیں دی. وہ یہی کہتے تھے جیلر کی مرضی ہے, جیلر کرتا ہے, سلمان راجہ صحیح لسٹ نہیں دیتا. کبھی حکومت نے کوئی ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تک یہ نہیں کہا کہ عمران خان کی ساتھ ملاقات اس لیے بند ہے کہ وہ سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں, پہلی چیز. دوسری چیز, اس کو یہاں پہ کوئی بھی جسٹیفائی کر دے کہ عمران خان کو پمز لے کے گیا, واپس لایا گیا 5 دن تک, جب تک نیوز لیک نہیں ہوئی. آپ نے لیک کی, پھر ڈان میں آئی, ان کی فیملی بھی وہاں ٹیوزڈے کو گئی, اور وہاں پہ جیل رولز اور جیل مینول سب بھول گئے کہ ان کی فیملی کو یہ بتانا ہے. اس پہ بتائیے. دیکھیے, پہلے تو آئین کی بات. پاکستان کے آرٹیکل 19 میں جہاں فریڈم آف ایکسپریشن لکھا ہوا ہے, وہاں لکھا ہوا ہے کہ ججوں کو اور آرمی کو گالیاں نہیں نکالی جائیں گی. اللہ کرے یہ بھی کہہ دے میرے دوست کے خان صاحب گالیاں ٹھیک نہیں نکالتے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, غالباً حکومت کے اسپوکس مین نے یہ کہا تھا کہ چونکہ یہ باہر آ کے گالیاں نکالتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں, یہ فلاں رول کی خلاف ورزی ہے, لہٰذا یہ نہیں ہوگا. تارڑ صاحب کی, دونوں تارڑ صاحب مطلب میں نے تو دیکھا ہے جی. باقی بات یہ ہے کہ سچی بتاؤں, یہ آدھا میریٹ ہے اور بہر اسلام آباد پریس کلب تھا, جو کچھ ہوتا رہا خان صاحب کے بعد. ریڈ بھی اسلام آباد پریس کلب جیسی ہوتی رہی جی, وہ آخر میں ہوئی, اس کا ایک بڑا فائدہ ہوا. کالم گدوش ہم تلاوت پہ آ گئے, جو مجھے بڑی پسند ہے, میں تو بہت پسند ہوں, اچھا کیا انہوں نے. آج دوسری دیکھیے, چند دن پہلے اچکزئی صاحب نے کہا کہ بھائی گالی گلوچ نہیں ہوگی اسمبلی میں, ٹھیک. آج ہمارے فاضل دوست جس کو شاید پارٹی والے نہ مانتے ہوں, ہم تو چیئرمین مانتے ہیں, گوہر صاحب نے بھی کہا کہ کوئی اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں. بس ایک چھوٹا سا شعر کہ میرے قتل کے بعد گر اس نے جفا سے توبہ, ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا. ہاں جی, پشیمانی آپ کو کہیں پہ نظر آ رہی ہے, یا پریشانی نظر آ رہی ہے, یا موقع نظر آ رہا ہے؟ کھول کے بات بتایا نا, تو پھر ہم کسی طرف جا رہے ہوں گے نا. دیکھیں نا, میں تو یہ سمجھ رہا ہوں, چاہے اسد بھائی کچھ کہہ رہے ہیں, چاہے وہ پشیمانی, عمران خان کے نزدیک کوئی شے ویلیو نہیں رکھتی, جس عمران خان کو میں سمجھتا ہوں. جب پبلک میسج آئے گا تو ہونی انہونیاں ہوتی ہوئی آپ کو پھر نظر آئیں گی, وہ وہیں کھڑے ہوں گے. بے شک بیگم بشرا کے حوالے سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یا پھر وہ سیزن 2 شروع ہونے لگا نومبر 24 والا. پہلے ان کی ضمانت دی گئی تھی, پھر انہوں نے ٹیک اوور کرنا تھا, سنبھالنا تھا, اور وہ خود ڈی چوک پہنچ گئی اور سارا معاملہ ثبوتاز ہو گیا. اب عمران خان صاحب کو کتنا سچ پتہ ہے سلمان صفدر صاحب نے سیاسی طور پہ کچھ بتایا ہے, یا صرف وکالتی طور پہ وہ بتاتے رہے ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک پروفیشنل لائر ہے اور انہوں نے, وہ لائر نہیں ہے تو وہ وکیل ہیں, اور ہر جگہ پہ وہ وہی گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے پچھلی دفعہ میرا خیال ہے یہ ملاقات چیف جسٹس نے بھی اس لیے کرائی کہ جو 8 منٹ کی ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد کوئی بدمزگی نہیں ہوئی, جس میں انہوں نے کوئی مچلکے وغیرہ سائن کرانے تھے ان سے, جو بھی چیزیں تھیں. تو وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے, لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ 3 گھنٹے قانونی باتیں تو نہیں, میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں, قانونی بات تو نہیں ہوگی, قانونی بات تو پہلے 10 منٹ میں ختم ہوگی, وہ سودے بازی میں بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, مطلب وہ جو ہے نا سلمان صفدر صاحب قانونی پوائنٹس پہ تو رہیں گے. میرے خیال میں ہم نا اتنی سپیکولیشن عمران خان پہ کر چکے ہیں, میں تو وہیں کھڑا ہوں. نہیں, ہم عمران خان پہ سپیکولیشن نہیں کر رہے, ہم اس حیران کن ڈیولپمنٹ کے اوپر اس کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ کیا قانونی معاملات سیاسی معاملات کو درست کرنے کے لیے ایک سرنگ ہیں. ہم تو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ایک سرنگ بنی ہے. محمود خان اچکزئی جب نامزد ہوئے تھے, میں تب سے کہہ رہا تھا کہ ان کے آنے سے مجھے کم از کم یہ امید ہو چلی ہے کہ وہ اپنے ایک موقف پہ تو قائم ہے نا, چاہے وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے, چاہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا جو
پالیسی کا بیان ہے وہ کہ بھئی فوج سائڈ پہ ہو جائے اور باقی سیاستدان آپس میں طے کر لیں. مطلب ہم سب بھی تو یہی بات کرتے ہیں. وہ وہیں کھڑے ہیں, لوگ بدلے ہیں, ان کی پوزیشنیں سیاستدانوں کی بدلے ہیں. تو یہ کیا اس طرف معاملہ جا رہا ہے؟ میرے خیال میں اگر ان کو چانس ملتا رہا تو عمران خان کو بھی سیاسی طور پہ چانس ملے گا, لیکن توڑیں گے اسے عمران خان. آپ بتائیے, سیاسی معاملات کو درست کرنے کے لیے کوئی سرنگ کھودی جا رہی ہے, جو اچھی بات ہے. اس سرنگ کو ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے, ہم چاہتے ہیں کہ وسیع ہو جائے, کشادہ ہو جائے, راہداری بن جائے. دیکھیے طاہر صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کے سیشنز پہلے بھی ہوئے, بیرسٹر سیف کے تھرو ہوئے, علی امین گنڈا پور کے ذریعے ہوئے, اور اس دوران امریکہ سے بھی کچھ لوگ آئے, ان کے ذریعے بھی بات چیت کا عمل ہوا. ہم نے دیکھا کہ اس دوران کچھ ٹھہراؤ سا نظر آیا, کچھ ٹویٹس آتی تھی, اس میں بھی کچھ ہمیں نرمی نظر آئی. پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک گروپ ایسا ہے کہ جیسے ہی کوئی انگیجمنٹ شروع ہوتی ہے انہیں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. وہ پریشان اس لیے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرک کی بتی ہے, وقت ضائع کیا جا رہا ہے, اس سے ہمیں ملنے والا کچھ نہیں ہے, عمران خان نے رہا تو ہونا نہیں ہے, ہم خام خواہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ایسے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں. اور نومبر میں جب ہم نے دیکھا تھا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ آؤ مذاکرات کرتے ہیں, تو اس وقت بھی پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ تو ہمیں صرف نومبر کے احتجاج سے روکنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے, یا مذاکرات کی بات انگیجمنٹ ہے. تو انگیجمنٹ, مگر عمران خان صاحب نے بارہا انگیجمنٹ کو ایک موقع دیا ہے. یہ بات عامر صاحب کی میں اعتراف کرتا ہوں, اگر اس میں سے کچھ نہیں نکلتا 1 مہینے کے بعد وہی ہو جائے گا شروع جو دوبارہ ہو رہا تھا. پاکستان تحریک صاحب اسی اپنے نقطے پر واپس جائے گی, احتجاج والے بات پر جائے گی, اسی ایگریسو ٹون میں جائے گی. عمران خان کو اگر موقع ملا تو اپنا پیغام اسی سخت الفاظ کے ساتھ دوبارہ اپنے ٹویٹر پہ لکھتے نظر آئیں گے. اب آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ اس معاملے میں ایک فرق یہ ہے کہ چیف جسٹس نے اپنی عدالت کی اتھارٹی کو بھی بیچ میں انوالو کیا ہے, اور اس وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایک قانونی سرنگ ہے. سیاسی معاملات اس میں ہو سکتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا آفس انوالو ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر دروازہ نہیں کھلے, دروازہ ایسے نہیں کھلا, تو میرا سٹاف افسر موجود ہوگا, کال کیجئے. یہ سہولت ایسے میسر نہیں ہوتی. اور ویسے بھی میں ایک جملہ صرف کہہ دوں کہ 3 گھنٹے جو ہے وہ عمران خان کے کیسز میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ 3 گھنٹے تک ٹیکنیکل ڈسکشن ہو, اور نہ ہی ان کو دلچسپی ہو. مجھے آخری یاد ہے کہ مشرف زیدی صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, جب وہ اسکائی نیوز پہ گئے تھے, ان کے ساتھ کاغذ تھا, انہوں نے کہا تھا کہ کوئی عمران خان کے ساتھ 870 کے 71 ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. 120 ہفتے اس وقت ہوئے تھے, میں نے گن لیے تھے. یعنی صبح دوپہر شام عمران خان کے ساتھ یا تو لوگ مل رہے تھے, یا تو مطلب جب سویپر صفائی کرنے بھی جا رہا تھا اس کو بھی کاؤنٹ کے قریب انہوں نے شاید کہی تھی. ٹھیک ہے, چلے وہ ڈاکومنٹڈ تھی ویسے آپس کی بات ہے, انہیں سارے سالوں کی ملا وہ کر دینا. میں یہی کہہ رہا ہوں 2 سال ہوئے تھے, تو یعنی 3 ملاقاتیں دن کی, مجھے نہیں لگتا. اچھا, انٹرسٹنگلی اس انٹرویو کے بعد شاید یہ پہلی نہیں تو دوسری ملاقات ہے, تو یہ ریشو سمجھ میں نہیں آتی. مائی پوائنٹ از دا فالوئنگ, نارملائزیشن کریں گے تو پھر نہ یہ خدشے ہوں گے, ٹھیک, نہ پھر یہ ہوگا کہ آگے جانے کا راستہ. لیکن آپ راستہ نہیں دیتے نا. آپ نارملائزیشن کے لیے جو ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا پیغام کیا آتا ہے کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے, تیاری کریں. اور آپ کے جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے, وہ کل ایک ٹرک انویل کیا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے آزادی یا موت. مطلب یہ جب ایسی باتیں کرتے ہیں اور وہ جیل سے بات جڑ جاتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ملاقات نہیں کروانی. یہ قدغن تو ایک ہے, بہانہ بھی ہو سکتا ہے. Except nothing gives an excuse not to follow the law. ٹھیک ہے جی. دیکھیں اس پہ میں سمپلی آپ کو جو ہے وہ کیا بتا دوں. فار ایگزامپل آرٹیکل 19 کی بات ہوئی, فریڈم آف اسپیچ. میری انٹرپریٹیشن آرٹیکل 19 کی یہ ہے جو ایڈی امین ڈکٹیٹر آف یوگانڈا 1971 to 79 نے کہا تھا, اور میرے خیال میں آئین میں یہ ڈال دیں, کیونکہ افیکٹولی یہ ایسے وہ کیا کہتا تھا بتائیں. وہ کہتا تھا there is freedom of speech but I cannot guarantee freedom after speech. ٹھیک, رائٹ. مسئلہ 2 مسئلے بیچ میں آ رہے ہیں. یہ ایدی امین نے نہیں کہا تھا, ویسے ہم نے 2018 سے لے کے 2021 تک بھگتا بھی ہوا ہے. یہ میں نہیں بھگتا, بعد میں بتائیں گے. اور اگر آپ نے یہ صادق اور امین نے کہا تھا, یہ ایدی امین اگر آپ نے بھگتا ہوا, میرے خیال میں پاکستان میں یہ 1947 سے بھگتا جاتا ہے, لیکن ہم تو اپنی بات ان سائیکلز اینڈ سائیکلز اینڈ سائیکلز, رائٹ. ٹھیک ہے, اور ہر کوئی پھر اپنی بات کرے گا. لیکن دیٹ مینز ون تھنگ وی شوڈ لرن از کہ یہ ایڈی امین والا جو کوٹ ہے یہ ہم آئین سے ایک بار نکال دیں نا. نہیں نکالیں گے تو پھر ہر کسی کو اپنا ایکسپیرینس. اس میں گالی بھی آتی ہے کیا؟ جی, گالی بھی آتی ہے. نہیں, گالی بھی نہیں, گالی بدترین قسم کی, اور گندی فلمیں اور امیجز, اور اس کے بعد ٹویٹ پن کرنا کہ یہ تو غدار وطن ہے, ننگے قوم ہے. ہر طرف دیکھیں, جب آپ ماحول پارٹی کے لیول کے اوپر
ہر طرف سے ہو رہا ہے، جہاں پہ ہو رہا ہے، جب پارٹی کے لیول سے ہو رہا ہے غلط ہے، جب حکومت کی لیول سے ہو رہا ہے غلط ہے، جب انڈیویجول کی لیول سے ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں وی نیڈ ٹو گو ٹوورڈز نارملائزیشن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، لیکن اس نارملائزیشن کے لیے آپ کو ایک دو چیزیں ماننی پڑیں گی. جس طرح آپ 9 مئی کا انصاف چاہتے ہیں اور بالکل انصاف دیں، لیکن قانونی شکوں پہ، اسی طرح یہ مان لیں that something needs to be investigated about February 8 and the elections of 2024. ٹھیک ہے. مان لیں. جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے، اس قوم کی دماغ میں، ذہن میں یہ ہے، آپ پھر 2018 تک جانا جائیں اینڈلیس ہو جاتا 57 تک. وے فارورڈ بتا دیجیے اب اس کے بعد کیا ہونا چاہیے. اسی ملاقات پہ رہتے جو طریقہ کار نکالا. نمبر 1 پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے بشرطے کہ وہ ہمیں پولیٹیکل فورس تسلیم کریں. اگر وہ ہمیں پولیٹیکل فورس تسلیم نہیں کرتے تو ہمیں بات چیت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک. نمبر 2 بات جو کریں گے تو خان صاحب کی گارنٹی کون دے گا؟ وہ تو کہتے ہیں میں خود یو ٹرن لیتا ہوں، عظیم لوگ یو ٹرن لیتے ہیں. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ آج تک کا ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ قانون بھلے ہو، قانون یہ بھی کہتا ہے کہ آپ گالی نہیں نکالتے. بعد سے ٹویٹر جو آتا ہے وہ میر جعفر فلاں فلاں کا آتا ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا. اس کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں پولیٹیکل پروسیس ہو، وہ اپوزیشن کے طور پہ کام کریں، پارلیمان میں آئیں، بیٹھیں، جو جلسے روز کرنا ہے کریں، آگ نہ لگائیں، گالی مت نکالیں. اور اوورال سپورٹ کر رہے ہیں نا آپ اس نہ میں تو day one سے کرتا ہوں، لیکن اس عمل کو میں اس کو بھی کر رہا ہوں. میں تو اس ملاقات پہ اگرچہ مجھے سخت اعتراضات ہے قانون کی حیثیت سے، میں نے ویلکم کیا ہے، اچھی بات ہے اور ہونی چاہیے. بس ادھر ہی روک دیں. اور ہونی چاہیے. We have to leave it here.